بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کلمہ قصار 439۔ تمام زہد قرآن مجید کے 2 فقروں کے اندر سمٹا ہوا ہے۔ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اس کا افسوس نہ کرو، اور جو مل جائے اس پر مغرور نہ ہو جاؤ۔ لہٰذا جو شخص ماضی پر افسوس نہ کرے اور آنے والے سے مغرور نہ ہو جائے، اس نے سارا زہد سمیٹ لیا ہے۔ ذیشان جوادی صاحب اس کے ایک فٹ نوٹ میں کہتے ہیں کہ زہد کا عام تصور غربت، ناداری، دنیا سے بیزاری اور پھٹے کپڑوں میں محصور کر دیا گیا ہے، حالانکہ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے نزدیک زہد دولت کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے اور غربت کے ساتھ بھی۔ اس کی نگاہ میں بہترین دولت مند بھی زہد اختیار کر سکتا ہے اگر اس دولت سے غرور نہ پیدا ہو جائے، اور بدترین فقیر بھی زہد ہو سکتا ہے اگر دنیا کے ہاتھ سے نکل جانے سے رنجیدہ اور محزون نہ ہو۔ مولا کائنات کے اس قول میں جو قرآن کی آیت ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 23 ہے، مولا کائنات نے دوسرے مقام پر اس کی بہترین تفسیر کی ہے کہ زہد یہ نہیں کہ تم کسی چیز کے مالک نہ بنو، بلکہ زہد یہ ہے کہ کوئی چیز تمہاری مالک اور صاحب اختیار نہ ہونے پائے، یعنی دولت اور کرسی انسان کے اختیار میں ہے تو انسان زہد ہے، اور انسان ان دونوں کے اختیار میں چلا جائے تو اس کا زہد اور تقوی اسی دن رخصت ہو جاتا ہے اور اس کی بقا کا کوئی امکان نہیں رہ جاتا۔ تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کو امام تقی علیہ السلام کی ولادت اور جناب علی اصغر کی ولادت کی مبارکباد دیتے ہیں۔ حالات اور واقعات بیان کی جائیں گے۔ 12 جنوری 2025، ٹاپک ہمارا رہے گا زہد۔ پروردگار عالم سورہ آل عمران آیت نمبر 153، یعنی کہ حقیقی زہد کیا ہے؟ جب کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے یا کوئی مصیبت پڑے تو تم رنج نہ کرو۔ مولا کائنات نے جس آیت کا حوالہ دیا ہے اپنے اس قول میں، وہ ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 23، تاکہ جب کوئی چیز تم سے جاتی رہے تو تم اس کے لیے رنج نہ کرو، اور جب کوئی چیز نعمت تم کو دے دے تو اس پر اترایا نہ کرو۔ زہد سارے کا سارا قرآن مجید کے 2 کلموں میں ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے لَقِیلَتا سو الاف ما فاتاکم، یعنی جب کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے یا کوئی مصیبت پڑے تو تم رنج نہ کرو۔ لہذا جو شخص گزشتہ پر رنج نہ کرے، آئندہ پر خوش نہ ہو اور نہ اترائے، وہی زاہد ہے۔ آگے امام سجاد علیہ السلام صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 20 میں فرماتے ہیں، دعائیہ کلمات ہیں، یا اللہ محمد والے محمد پر درود بھیج، اور تمام حالات میں میری طرف سے ثنا، میری مدح اور حمد تو اپنی ذات کے لیے قرار دے، یہاں تک کہ دنیا میں جو کچھ تو مجھے عطا فرمائے میں اس پر اتراؤں نہیں، اور جو روک لے میں اس پر رنج نہ کروں۔ آگے فرماتے ہیں مولا، ایھا الناس، لوگ 3 قسم کے ہیں، زاہد، راغب اور صابر۔ زاہد وہ ہوتا ہے جو دنیا کی کسی چیز پر خوشی نہ منائے اور جو چیز اس کے ہاتھ سے جاتی رہے اس پر غمگین نہ ہو۔ صابر وہ ہوتا ہے جو دل سے اس کی تمنا کرتا ہے، اگر اسے پالے تو اس سے منہ موڑ لیتا ہے کیونکہ وہ اس کے برے انجام کو جانتا ہے۔ راغب وہ ہوتا ہے جو حرام یا حلال کا خیال کیے بغیر اسے حاصل کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ آگے رسول خدا فرماتے ہیں کہ دنیا کے بارے میں زہد 3 چیزوں کا نام ہے: آرزوؤں کو کوتا کرنا، ہر نعمت کا شکر ادا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ تمام چیزوں سے ہاتھ روک لینا۔ رسول خدا فرماتے ہیں زہد حلال کو حرام کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس بات کا نام ہے کہ تم یہ سمجھو کہ جو کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے وہ اس سے زیادہ قابل اعتماد ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا کے بارے میں زہد سے مراد یہ نہیں ہے کہ مال کو ضائع کر دیا جائے یا حلال کو حرام قرار دے دیا جائے، بلکہ زہد یہ ہے کہ خدا کے ہاتھ میں موجود کی نسبت تمہارے اپنے ہاتھ میں موجود پر زیادہ اعتماد نہیں ہونا چاہیے۔ آگے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے دنیا کے بارے میں زہد کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا دنیا کے حرام سے بچا رہے۔ زہد کی جڑ یہ ہے کہ جو کچھ خدا کے پاس ہے اس کے لیے اچھی رغبت کا اظہار کیا جائے۔
امام حسن علیہ السلام سے زہد کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا تقوی کی طرف رغبت اور دنیا سے روح گردانی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں زہد آخرت کے دروازے کی چابی اور جہنم سے برات ہے۔ نیز زہد یہ ہے کہ تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں خدا سے غافل کر دے، اس کے ضائع ہو جانے پر افسوس نہ کرو، اس کے ترک کر دینے پر خود پسندی نہ کرو، اس سے کسی مشکل کے آسان ہونے کی توقع نہ کرو، اس پر کسی ستائش کے حصول کی کوشش نہ کرو، اس کے عوض کی تمنا نہ کرو، بلکہ دنیا کے ہاتھ سے جانے کو اپنے لیے راحت اور اس کے موجود رہنے کو مصیبت جانو۔ تم ہمیشہ آفت سے تو دور بھاگتے ہی ہو اور دامن رحمت سے وابستہ رہنے کو پسند کرتے ہو۔ مولا فرماتے ہیں کہ دنیا کے بارے میں زہد اختیار کرنے والا شخص وہ ہوتا ہے کہ حرام جس کے صبر پر غالب نہ آنے پائے اور حلال جس کو شکر سے غافل نہ کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا زہد کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا زہد اسے کہتے ہیں دوست رکھتا ہے جس سے اس کی خالق کو محبت ہو، زاہد اسے دوست رکھتا ہے جس سے اس کے خالق کو محبت ہوتی ہے، اس سے دشمنی رکھتا ہے جس سے خالق کی دشمنی ہوتی ہے۔ وہ دنیا کے حلال سے دور رہتا ہے لیکن حرام کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، کیونکہ حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہوتا ہے۔ تمام مسلمانوں پر اسی طرح رحم کرتا ہے جس طرح اپنی ذات پر رحم کرتا ہے۔ گفتگو کرنے میں بھی اسی طرح دور رہتا ہے جس طرح زبردست بدبودار مردار سے دنیا کے مال اور متاع اور اس کی زینت سے اسی طرح دور بھاگتا ہے جس طرح آگ سے جو اسے گھیرے میں لے لیتی ہے۔ اپنی آرزوؤں کو کوتا کرتا ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ موت رہتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے زہد کے اوصاف کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا وہ اپنے بقدر کفایت روزی سے بھی کم پر قناعت کرنے والا، موت کے لیے ہر وقت آمادہ اور اپنی زندگی سے پریشان ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں مولا کہ زہد کی صورت بنانے سے زہد تک رسائی ہو جاتی ہے۔ زہد کا آغاز زہد کی صورت بنانے سے ہوتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں زہد کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اس کے بارے میں اچھی طرح رغبت کی جائے۔ آگے مولا فرماتے ہیں جو شخص آخرت کی قدر کو نہیں جانتا وہ دنیا میں کیوں کر زہد اختیار کر سکتا ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کی اپنے فرزند امام حسن کو وصیت، آخرت اور اس کی نعمتوں اور آخرت کے دردناک عذاب کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ یہی چیز تمہیں زاہد اور دنیا کو تمہارے نزدیک حقیر بنا دے گی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تمہیں اس سے باخبر کر دیا ہے اور خود دنیا نے بھی اپنی حقیقت بتا دی ہے۔ امام باقر فرماتے ہیں موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ جو بھی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے وہ دنیا کے بارے میں زاہد بن جاتا ہے۔ تم میں زیادہ محتاج شخص ہی زیادہ زاہد ہوتا ہے۔ اگر تمام اہل دنیا عقل مند ہو جائیں تو دنیا خراب ہو کر رہ جائے گی۔ آگے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جو اللہ تعالیٰ سے باتیں کی ان میں یہ بھی ہے کہ اے احمد اگر آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگوں سے زیادہ پرہیزگار بنیں تو دنیا میں زہد اور آخرت میں رغبت پیدا کرو۔ آپ نے عرض کیا پروردگار میں دنیا میں زہد اور آخرت میں رغبت کیوں کر پیدا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دنیا سے تھوڑا کھانا پانی اور لباس لے لو اور کل آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو۔ مولا فرماتے ہیں جو شخص آخرت کی قدر کو نہیں پہچانتا وہ دنیا میں کیسے زہد اختیار کر سکتا ہے؟ جس کی خواہشات نفسانی کا خاتمہ نہیں ہوا وہ زہد کی حقیقت تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں جو دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے وہ اپنے نفس کو آزاد اور اپنے رب کو راضی رکھتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں زاہد لوگوں نے دنیا میں زہد کو اس لیے اختیار کیا کہ ان کا دل آخرت کے لیے خالی رہے۔ جو شخص دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے وہ مصیبتوں کو آسان سمجھتا ہے۔ جو دنیا کے بارے میں زہد اختیار کرتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ جو شخص دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے اس پر دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں اور وہ ان مصیبتوں کو ناپسند نہیں کرتا۔ جو دنیا کے بارے میں زہد اختیار کرتا ہے اس پر مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ زہد متقی افراد کی عادت اور خدا کی طرف رجوع کرنے والوں کی صفت ہے۔ زہد دولت مندی ہے۔ تمام اچھائیوں اور نیکیوں کو ایک گھر میں جمع کر دیا گیا ہے جس کی چابی دنیا میں زہد ہے۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات کے بارے میں فرماتے ہیں، یا علی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی زینت سے مزین فرمایا ہے جس سے بڑھ کر کوئی اور زینت خدا کو محبوب نہیں، کہ جس سے اس نے دوسرے بندوں کو مزین کیا ہو۔ اس نے آپ کو دنیا کے بارے میں زاہد بنایا ہے، دنیا کو آپ کے نزدیک غیر محبوب قرار دیا ہے، اور فقراء کو آپ کا محبوب بنایا ہے۔ آپ ان سے اپنے پیروکار کی حیثیت سے راضی ہیں، اور وہ آپ سے اپنے امام کی حیثیت سے راضی ہیں۔ زہد دین کی جڑ ہے، زہد دین کا ثمرہ ہے، زہد دین کی بنیاد ہے۔ تم پر زہد اختیار کرنا لازم ہے کیونکہ وہ دین کی زینت ہے۔ اب حالات اور واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ 12 جنوری 2025۔ سب سے پہلے صدائے مظلومی نے پارا چنار، 7ویں روز بھی ٹلتا پارا چنار شاہراہ مظاہرین نے بند کی ہوئی، یعنی کہ ان دشمنوں نے سڑک کھلنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ صدائے مظلومی نے فلسطین 64,000 سے زائد شہادتیں ہوئی ہیں اور 1 لاکھ سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ برٹش میڈیکل دی لیسنٹ جو ہے انہوں نے یہ بیان دیا ہے۔ عراقی فوج کا جو ہے سمرین کی پہاڑیوں پر داعش پر حملہ کیا ہے، جس میں متعدد دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ عراقی حکومت نے جو ہے حشد الشعبی گروپ کو تحلیل کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ یہ ایک پروپیگنڈا ہے، جبکہ اصائب الحق موومنٹ اور نجبہ تحریک نے انکار کر دیا ہے کہ ایسا کوئی بھی باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا، اور آیت اللہ سستانی نے اس سے بھی 2 دفعہ کہا گیا اور انہوں نے بھی اس کو انکار کیا۔ چین کے شہر تبت میں جو ہے ہولناک زلزلہ آیا ہے، جسے 1000 عمارتیں اور 3000 گھر جو ہے زمین بوس ہو گئے، 126 افراد اس میں ہلاک ہوئے۔ اسی طرح امریکہ نے ڈنمارک کو دھمکی دی ہے کہ گرین لینڈ پر قبضہ کریں گے، جو ہماری 51ویں ریاست بن جائے گا، جہاں پر امریکی اڈہ پہلے سے موجود ہے، اور کینیڈا پر بھی قبضے کا جو ہے امریکہ نے اعلان کیا ہے۔ امریکی شہر لاس اینجلس اور آس پاس کے علاقوں کے رہائشی بنگلوں میں اور جنگلوں میں جو ہے آگ لگی ہے۔ اپنا گھر تباہ ہوتے دیکھنے کے بعد شدید غم کا شکار ہوئے۔ منگل کے روز جو ہے جان گورڈمین اور جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر کے عالیشان محل جو ہے خاکستر ہو گئے۔ 29,000 سے زائد ایکڑ رقبے سے محروم ہو گیا ہے۔ غزہ کی آگ پر خوش ہونے والے ہالی ووڈ اداکار اپنا گھر جلنے پر رو پڑے۔ اینتھونی ہوپ یہ امریکہ کا جو ہے خوبصورت ترین علاقوں میں سے ہے جو جل گیا ہے، اور 1000 سے زائد گھر اور کاروباری علاقہ جو ہے راکھ کا ڈھیر بن گیا ہے، اور کہتے ہیں 150 ارب ڈالر کا جو ہے وہ تخمینہ لگایا ہے، کوئی 50 ارب ڈالر کا جو ہے تخمینہ لگایا۔ جان گورڈمین یہی وہی شخصیت ہیں جنہوں نے غزہ کی جنگ کے اوپر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ اس کے علاوہ میلرز ٹیلر، ان کے بھی جو ہے مکانات اس میں لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جان گورڈمین یہ بھی ہیں، اس میں 1,53,000 لوگوں کو جو ہے گھر خالی کرنے کا حکم دیا ہے، اور 15 سے زیادہ ہلاک ہو گئے۔ شام میں جو ہے جولانی کی قیادت حکومت سے تنگ آ کر عوامی سطح پر لوگوں نے مسلح قیام شروع کر دیا ہے۔ وجہ تحریر شام کے کارندوں کے ناروا سلوک کی وجہ سے مختلف علاقوں میں عوام سراپا احتجاج ہیں، اور انہوں نے لوگوں کا قتل عام کیا ہے۔ اہل سنت کا خاص طور پہ قتل عام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لبنان میں جو ہے شہید مقاومت حسن نصر اللہ کی جائے شہادت کی زیارت کے لیے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں، جو کہ مختلف رنگ و نسل اور ملک کے حریت پسندوں کے قافلے جو ہیں، حسن نصر اللہ کی تصویریں ہاتھ میں لے کے اور گلے میں لگا کر آنسو بہا رہے ہیں اور عہد کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے راستے پر چلیں گے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے رکن محمد البختی نے امریکہ اور برطانیہ سے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے ڈرانا کی کوشش نہ کرنا، ہم فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھیں گے، جبکہ امریکہ اور برطانیہ نے 50 سے زائد بم جو ہیں اس وقت یمن پر داغے۔ اسرائیلی فوج جنگ کے آغاز سے اب تک 2,700 ان کے اسرائیلی جہنم واصل ہوئے ہیں، اور 5,569 جو ہیں ان کے زخمی ہوئے ہیں، اس سے زیادہ ہوئے ہیں جو ان کی رپورٹیں۔ پیپلز پارٹی کی جو ہے شیعہ دشمنی کی بدترین مثال کراچی دھرنوں پر پولیس کی بربریت، جس میں 2 عزادار شہید ہوئے، ان کو قصاص اور دیت نہیں دیا گیا، جبکہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں ایک کے ہلاک ہونے پر 1 کروڑ روپے کا جو ہے انہوں نے اس کو دیت دی تھی۔
سندھ حکومت نے جو ہے کس کے کہنے پر گولی چلائی؟ اسیروں کو تاحال رہا کیوں نہیں کیا گیا؟ سوال تو ہوگا اور جواب بھی دینا ہوگا، اور اس کے علاوہ لوگوں کو غائب کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ محمد حسن رضا یہ محلہ حسین آباد ساہیوال ضلع سرگودا کے رہائشی ہیں۔ دوران ڈیوٹی ان کو آفس سے باہر بلا کر اغوا کر لیا گیا اور اپنی لائیو لوکیشن بھی ساتھ شیئر نہیں کری۔ تمام لوگ جو ہے اپنی لائیو لوکیشن اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ واٹس ایپ کے اندر ایک آپشن ہوتا ہے وہ ضرور کریں۔ اس کے علاوہ پشاور مہمند کرک آپریشن میں 19 خوارج جو ہے ہلاک ہوئے ہیں، جس میں 3 فوجی جوان بھی جو ہے شہید ہوئے ہیں۔ پارا چنار میں حالات کشیدہ ہیں۔ کرم میں ٹاسک فورس بنانے سے چیک پوسٹیں قائم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ 399 ایکس سروس بھرتی ہوں گے۔ ایدی فضائی سروس بھی جو ہے بند کر دی گئی ہے۔ قطر ایئر ویز نے جو ہے پاکستان میں اپنے دفاتر بند کر دیے ہیں، لیکن آپریشن جاری رکھے گا۔ اخراجات میں کمی کی وجہ سے انہوں نے اپنے دفاتر بند کر دیے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی جو ہے تخریب کاری کا منصوبہ ناکام ہوا ہے، بم ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ انٹر بورڈ رزلٹ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی جو ہے متنازع بن گیا ہے۔ 500 طلبہ کی کاپیوں کی جانچ پڑتال ہوگی۔ کراچی میں جو ہے سردی کی شدت کی وجہ سے نشے کے عادی افراد کی ہلاکتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ 53 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں، جس میں ایک خاتون بھی ہے۔ کراچی میں جو ہے فائر بریگیڈ ناکام، لاکھوں کا سامان خاکستر۔ احسن آباد کی فیکٹری اور یو پی موڑ پر الیکٹرانکس کے گودام میں آگ لگی۔ اور اس کے علاوہ منشیات کے بڑھتے ہوئے کیسز، تعلیمی اداروں میں سرکاری کالجوں میں طلبہ کی میڈیکل اسکریننگ کا فیصلہ کیا ہے سندھ حکومت نے۔ اربوں روپے کی غیر رجسٹرڈ دوائیں بھی پکڑی گئی ہیں، اور کتنی جو ہیں غائب ہو گئیں جن کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان جو ہے مانیٹری پالیسی 27 جنوری کو پیش کی جائے گی۔ اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے 30% نائن فائلر کے خلاف ایکشن ہوگا۔ وزیر اعظم کے وزٹ کے بعد مارکیٹ جو ہے 7000 گر گئی ہے، جبکہ آرمی چیف کے وزٹ کے بعد مارکیٹ جو ہے 80% جو ہے بڑھنے کا اضافہ ہوا تھا۔ ڈاکو راج جو ہے کراچی میں جاری ہے۔ پولیس اہلکار بھی جو ہے موٹر سائیکل اور موبائل چھین لیا گیا۔ گھر کے سامنے بیٹھے بچے 12 سال موبائل نہ ملنے پر گولی سر پر مار دی گئی، جس سے ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ یکم رجب یمنیوں کے لیے بہت تاریخی دن ہے، جس دن یمنیوں نے امیر المومنین کی باتوں پر بیعت کرتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ یکم رجب المرجب جو ہے یمنیوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کوئٹہ میں جو ہے بم دھماکہ ہوا ہے، جس میں سڑک کنارے نصب تھا، ایک بچہ ہلاک ہوا ہے، 5 زخمی ہوئے ہیں۔ سعودیہ اور عراق سمیت 7 ممالک سے 24 گھنٹوں میں 51 پاکستانیوں کو جو ہے بے دخل کر دیا گیا، کراچی پہنچا دیا گیا۔ سعودی عرب سے 33، عراق سے 14، دبئی، عمان، قطر سے بھی لوگوں کو نکالا گیا ہے۔ دمشق جامع مسجد جو کہ بنو امیہ کا گڑھ ہے، بھگدڑ مچنے سے 3 افراد جو ہیں اس میں ہلاک ہو گئے۔ آرمی کمانڈر جوزف اون جو کہ لبنانی جمہوریہ کے صدر منتخب کر لیا گیا ہے۔ مولا علی کی محبت میں 8 رجب سے 13 رجب تک مکمل فری سروس رکشہ چلاتے ہوئے عمر ان کی جو ہے 65 ہے، ان کو سلوٹ ہے۔ لاہور کے اندر ان کا اپنا عشق، اپنا ایک انداز ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں بھی ایک بزرگ عزادار نے جو ہے یکم رجب سے 13 رجب تک فری رکشہ سروس جو ہے سٹارٹ کی ہے۔ شہر افضل مروت یہ پی ٹی آئی کے ہیں، انہوں نے جو ہے علامہ راجہ ناصر عباس جو کہ سینیٹر ہیں ان کے اوپر تنقید کی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے جو ممبران اسمبلی میں لوگ ان کے اوپر بڑی تنقید کر رہے ہیں، لیکن ان کا تنقید کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور جبکہ بگن پر حملہ جان بوجھ پر کرایا گیا تاکہ سامان جو ہے پارا چنار نہ پہنچے۔ امین گنڈا پور نے جو ہے مرنے والے کو 1 کروڑ قصاص دیت دیا ہے، جبکہ پارا چنار کے اوپر سانپ سونگھ گیا ہے۔ اور جماعت اسلامی کے نعیم الرحمان بھی جو کہ جماعت اسلامی کے سربراہ، انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ مراج کرام نے موجودہ حالات کو علامات ظہور سے جوڑنے سے منع کیا ہے۔ امام جمعہ نجف اشرف آیت اللہ خامنہئی نے امریکہ اور برطانیہ کی سیاست کو زیرو کر دیا، کچھ بھی نہ کر سکے، اور ترکی جو ہے اس کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ تہران نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر عراق کو خطرہ ہوا تو وہ میدان میں جنگ میں براہ راست مداخلت کرے گا۔ امریکی، برطانوی اور اسرائیلی نے جو ہے یمن پر بڑے پیمانے پر مشترکہ ایئر اسٹرائکس کی، اور حوثیوں کے کسی ایک اعلیٰ عہدیدار کو کہہ رہے ہیں انڈر گراؤنڈ جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور کہہ بھی رہے ہیں کہ 4 لوگ جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے ہیں جو کہ انڈر گراؤنڈ تھے۔ 10 جنوری 2013 سانحہ علمدار روڈ
جس میں 100 سے زائد مومنین شہید ہوئے، 190 زخمی ہوئے۔ دہشت گردوں نے یکے بعد دیگرے 2 خودکش بم دھماکے کیے تھے۔ 6 جنوری 2014 کو شہید طالب علم اعتزاز احسن نے ہنگو گورنمنٹ ہائی اسکول کو بچایا جو کہ ابراہیم زئی پر تھا۔ خودکش حملے کو ناکام بنا کر سینکڑوں طلبہ و طالبات کی جانیں بچائیں۔ اس کی عمر 15 سال کی عمر تھی اور ملک کے دشمنوں کے سامنے سیسب پلائی دیوار بن کر جام شہادت نوش کیا۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے چائے میں دیسی ادرک اور دارچینی کا استعمال کریں، اور موٹر سائیکل والے جو ہیں ماسک اور جو ہے ہیلمٹ کا استعمال کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار تمام مومنین و مومنات کی تمام شرعی حاجتوں کو پورا فرما، صہیونیوں کو نیست و نابود فرما۔ حزب اللہ، انصار اللہ، حشد الشعبی، پاسدار انقلاب، پارا چنار اور فلسطینیوں کو کامیابی نصرت عطا فرما۔ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کا سپاہی بنا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔